حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا کہ اب جو غیر مسلم لوگ ہیں نا، اب ان کو مدینہ میں نہ بھیجا جائے، یہ آتے ہیں اپنی ثقافت لے کے آتے ہیں، دور ہی رہیں، اب مدینہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اب ضرورت نہیں ہے ہمیں غیر مسلموں سے کچھ سیکھنے سکھانے کی، ان کو دور رکھ۔ تو ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بندے کی سفارش کی، فیروز لولو اس کا نام تھا۔ عرض کیا امیر المومنین بڑا کام کا آدمی ہے، لوہار بھی ہے اور کئی قسم کے فن جانتا ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ مدینہ آئے گا نا تو اہل مدینہ اس سے بڑا اچھا فن سیکھ سکیں گے۔ اچھا بھائی بلا لو، آ گیا۔ اب یہ مغیرہ بن شعبہ نے بھیجا تھا اور یہ غالباً انہیں کا غلام بھی تھا، تو اس نے مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی امیر المومنین کو، روز مجھ سے اتنے پیسے لیتے ہیں، کام مزدوری میں کرتا ہوں تو مجھ سے یہ پیسے لیتے ہیں، مجھ سے پیسے زیادہ لیتے ہیں، آپ ذرا مہربانی کروائیں اور کم کروائیں پیسے، وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں مجھ سے۔ انہوں نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ یہ اتنا میں زبردست فنکار ہوں۔ نہیں پھر تو ٹھیک لیتے ہیں، پھر تو زیادہ نہیں لیتے، جس اسٹیٹس کے تم آدمی ہو تم سے بہت مناسب لیتے۔ اس کو چڑھ گیا غصہ۔ حضرت عمر نے اس کو کہا دیکھ بھائی ایک ذرا میرے لیے بھی چکی بنا دے۔ اس نے کہا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی، دنیا دیکھے گی۔ چلا گیا وہاں سے، جیسے ہی نکلا حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا۔ لوگوں نے کہا گرفتار کر لیں، کس بات پہ کیا؟ تو کچھ نہیں، ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ خیر اس کے اندر غصہ تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور صف بندی ہو رہی ہے، یہ آگے بڑھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، اندر تک چھیل کے رکھ دیا۔ اور جب اور صحابہ آگے بڑھے تو 12-13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ پھر اس کے اوپر ایک کسی نے چادر ڈالی تو پھر اس میں نکل نہیں سکا، پھر اس نے خودکشی کر لی اسی حالت میں۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، سورج نکلنے کا وقت قریب ہو رہا تھا، امیر المومنین زخمی موجود ہیں لیکن انہوں نے مختصر سی نماز پڑھائی۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ ہم تو جناب ویڈیو گیم کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو اور کسی غیر ضروری کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہیں اور صحابہ کرام نماز پوری کر رہے ہیں کہ نہیں نماز ضروری۔ نماز کے بعد ان کو پھر گھر لے جایا گیا، دوائی دی، دودھ وغیرہ دیا، وہ جناب خون کے راستے سے مطلب جسم سے خارج ہو گیا، زخموں کی طرف سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ میری تمنا یہی ہے کہ دنیا سے جس وقت میں جاؤں میں کسی کا مقروض نہ ہوں اور نہ ہی کوئی میرا مقروض ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت کسی نے تعریف کی، کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہوتے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے میں اس کو صدقہ دے دیتا، اللہ مہربانی فرمائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ جب آخری وقت تھا تو انہوں نے جب زخم لگ گیا پوچھا کس نے مجھ پہ حملہ کیا؟ لوگوں نے کہا مجوسی تھا، فیروز لولو یہ مجوسی تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، پوچھا بیٹا میں کتنے پیسوں کا مقروض ہوں؟ بیٹے نے کھاتا دیکھ کے بتایا آپ 86,000 کے مقروض ہیں۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ لکھنا، لین دین کا لکھنا یہ ضروری ہے، کس وقت موت آ جائے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ 86,000 کے مقروض ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا میری فلاں پراپرٹیز جو زمین ہے اس کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا، اگر اس کو بیچ کر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو بہت اچھا، اگر اس سے قرضہ ادا نہ ہو سکا تو قریش والوں سے کہنا کہ عمر کا قرضہ اتنا باقی رہ گیا ہے، عمر کے لیے کچھ مہربانی کرو، اس کا قرضہ ادا کروا دو۔ اور مقروض کی نماز جنازہ تو نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھائی۔ قبر میں مغفرت کا فیصلہ اٹک جاتا ہے جب تک قرضہ ادا نہ ہو۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے جلدی لے جانا، مجھے جلدی لے جانا، مجھے جلدی لے جانا، بار بار کہا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جلدی لے جائیں گے، آخر آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا؟ آپ کو لے جائیں گے۔ تو چند باتیں اس وقت ارشاد فرمائیں۔ فرمایا میرے کفن دفن میں فضول خرچی مت کرنا کہ جی بڑا قیمتی کفن ہے، اس میں کلمے بھی لکھے ہوئے ہیں، اس پہ ڈیزائن اور بڑی قیمتی چادریں اور بڑے جناب اہتمام ہیں، نہ ایسا کچھ مت کرنا۔ کہا کہ اگر اللہ کو میرے کچھ کام پسند اگر آ گئے ہوں گے تو وہ مجھے جو کچھ دے گا وہ بہت کافی، اگر کوئی کام میرا پسند نہ آیا
تو تم جو مرضی کر لو سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ تو جو چیز مجھ سے چھین لی جائے گی اس پہ زیادہ مال مت خرچ کرنا۔ پھر فرمایا بیٹا میری قبر لمبی چوڑی مت بنانا، اگر میرے عمل اللہ کو پسند آ گئے وہ میری قبر کو خود ہی وسعت دے دے گا، اور اگر میرے عمل اللہ کو پسند نہ آئے تو وہ میری قبر کو اتنا تنگ کر دے گا کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر چلی جائے گی۔ تمہارا قبر کا باہر سے لمبا چوڑا بنا دینا میرے کسی کام کا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے جنازے کے پیچھے کوئی عورت، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے، اور پھر فرمایا کہ جو صفات میرے اندر نہیں ہے وہ مت بیان کیا کرنا کہ اللہ وہ جانتا ہے میں کیسا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میرا جنازہ جلدی سے جلدی فوراً روانہ کرنا۔ بار بار کہا، بیٹا نے کہا ابا جان جلدی لے جائیں گے، لیکن کیوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں مجھے میرے اچھے مقام تک جلدی پہنچا دینا، اور اگر میں برا ہوں تو اپنا بوجھ جلدی اتار دینا۔ عبداللہ ابن عمر کو کہا اپنے بیٹے کو، جاؤ امی عائشہ سے کہنا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور کہا دیکھو اگر خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ بقیع لے جانا، تو کوئی زبردستی مت کرنا ان کے ساتھ، اصرار تاکید مت کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے، روتے ہوئے کہا ام المؤمنین میرے والد کی طبیعت ایسی ہے کہ آخری موقع ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ مجھے یہاں دفن ہونے کی اجازت دے دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں تھیں، انہوں نے بھی روتے ہوئے جواب دیا، کہنے لگی عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، ایک میرا باپ ایک میرا خاوند، میں نے تو اپنے لیے جگہ پسند کی تھی، اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اگر عمر نے مانگ ہی لیا ہے تو عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے لے آؤ۔ یہ خوشی خوشی گئے اپنے والد کے پاس، جا کے کہا ابا حضور امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ دیکھو ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، حیات میں تو شرم ہوتی ہے نا سامنے کی، ہو سکتا ہے میری شرم میں اجازت دے دی ہو، دل سے نہ دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ باہر رکھ دینا اور وہاں سے پھر اجازت طلب کرنا، اجازت مل جائے تو اندر لے جانا ورنہ بقیع میں لے جانا۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی گئی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ کیسا خمیر ہوگا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا؟ پھر ابوبکر نبی علیہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ مٹی لی گئی مجھے بنایا گیا، کچھ مٹی بچ گئی اس سے ابوبکر کو بنایا گیا، اور مٹی بچ گئی تھی عمر کو بنایا گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔